الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی معزز قابل صد احترام منچن آباد اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمانوں، آپ اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ جمعے کے اس مقدس دن کے موقع پر یہاں جمعیت علماء اسلام کے جو رہنمایان تشریف لائے ہیں ان سے دین کے حوالے سے کچھ سننے اور اسلام کے اعلاء اور نفاذ کے حوالے سے جو ہمارے اکابر کی عظیم جدوجہد ہے اس کی تاریخ اور مستقبل کے لیے ایک لائے عمل اس پر کاربند ہونے کے حوالے سے آپ یہاں تشریف فرما ہے. اور یقیناً یہ بیٹنا دنیا و ما فیہا سے افضل اور برتر ہے، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر مسجد آئے ہیں. آپ اللہ کی خاطر ایک عالم دین، ایک مولوی اور ایک مسجد کے خطیب اور ایک مدرسے کے محتمم، ایک پارٹی جو دینی مذہبی جماعت ہے اس کے جو رہنمایان ہیں ان سے آپ نے محبت اور قلبی تعلق کا اظہار فرمایا ہے. تو یہ رب ذوالجلال کے دربار میں انشاءاللہ قیامت کے روز میزان عمل میں باری اعمالوں میں سے ایک عمل ہوگا اور اللہ ہمیں یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اور اسی کے لیے ہمارے اکابر نے پوری زندگیاں لگائی ہے. یہ ہمارے پاکستان کا حصول، اس کے لیے ایک طویل تاریخ جو ہے اکابر کی قربانیوں سے لبریز وہ ہمارے سامنے ہے. 100-150 سال اکابر نے اپنے سروں کی قربانیاں دی، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی، عورتیں بیوائے ہوئی، بچے یتیم ہوئے، تب جا کے پاکستان حاصل ہوا. اور وہ صدائیں آج بھی لوگوں کے زبان پر نسلاً بعد نسلاً وہ ورد ہو رہی ہے کہ پاکستان
پاکستان کا مطلب کیا آپ بتائیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی لیے تو قائد اعظم نے مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھ سے پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے وہ چڑھوایا، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، یہ جبال العلم شخصیات تھے جو تقوی کے مجسمے تھے اس دور کے۔ ہمارے اکابر نے ایک آزاد مسلم ریاست کا تصور وہ ایک طویل زمانے سے وہ ذہنوں میں رکھا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے مشن پہ کام کیا۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ وہ رائے بریلی سے اٹھے تو وہ ایک آزاد اسلامی ریاست کے لیے اٹھے تھے، وہ صرف پنجاب کے سکھوں کی حکومت کے ساتھ جہاد اس لیے نہیں تھا کہ یہ سکھ حکومت یہ مظالم کرتی ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور حکومت آ جائے، گویا کہ مہرے بدل جائے، نہیں، بلکہ ان کا غرض تھا کہ یہاں انہوں نے وہ طویل لانگ مارچ کیا ہے، رائے بریلی سے وہ چلے ہیں، اور یہ بلوچستان اور افغانستان اور ان پہاڑوں اور دروں اور بولانوں سے اور تورخم کے راستے وہ سوات اور دور دراز ملاکنڈ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلا معرکہ جو جہاد کا ہوا وہ اکوڑا خٹک میں ہوا۔ سیرت سید احمد شہید کتاب ہے، اسے اٹھا کر آپ دیکھ لیں 2 جلدوں میں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تاریخ دعوت و عزیمت میں اس کا حصہ بنا دیا، اس کا 6واں اور 5واں جلد وہ اسی موضوع پر ہے۔ تو اس میں ابتدا اور آغاز اکوڑا خٹک سے ہوئی۔ جزاک زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نیت سے بھی پڑھے کہ یہ نعرے کا جواب ہے، اور اس نیت سے بھی پڑھے کہ یہ ذکر اللہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب میں مستقل باب ہے جنگ اکوڑا۔ اکوڑا خٹک میں ایک دریا ہے، دریائے کابل اس کو کہتے، ہم اپنی زبان میں دریائے لنڈا اس کو کہتے۔ اس کو پار کر کے مجاہدین 700 افراد تھے، اس میں ہندوستانی مقامی سب ملا کر، اور مقابلے میں پنجاب کا گورنر جو سکھوں کا تھا رنجیت سنگھ، اس نے اپنے چچا زاد اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی بھی تھا تو اس کو بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ 10,000 فوج تھی، 700-800 بمقابل 10,000۔ اس دور میں 1824 اور 31 کے لگ بھگ، یعنی گویا کہ آج سے کچھ اوپر 100 سال 200 سال پہلے کا مارے کا، تو اکوڑا خٹک میں اللہ نے جہاد کا ایک مرکز بنانا تھا، اور کتابوں میں نہیں ہے لیکن سینہ بسینہ یہ روایت ہمیں ملی ہے کہ سید احمد شہید نے اکوڑا خٹک کی سرزمین پہ پہنچ کر کہا کہ یہاں سے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیوبند میں آ کر، دیوبند اس زمانے میں وہ ساری بستی کا ایک ڈھیر تھا، سارے لوگ گندگی لا کر ادھر ڈالتے تھے، لیکن سید صاحب نے آ کر کہا کہ یہاں مجھے نور کی لکیر نظر آ رہی ہے، عمودی طور پر ستون کی مانند،
اور اکوڑا خٹک نے کہا کہ ہمیں علم کی خوشبو یہاں آ رہی ہے. اور حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یہاں سید احمد شہید کے ساتھیوں مجاہدین کا خون وہ گرا، شہید ہوئے، اور وہ اس اکوڑے کے زمین میں جذب ہوئی وہ خون، اور اس سے اللہ تعالیٰ اب علم کو وہ پورے عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اور وہی جہاد کا عنصر ہے جو اکوڑا خٹک کے مجاہدین نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر افغانستان میں مجبور کر دیا اور روس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو والجہاد ذروۃ سنامھا، اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. آج بھی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ پاکستان کو ترنوا اہلا وسہلا ومرحبا، اہلا وسہلا ومرحبا، اہلا وسہلا ومرحبا. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں. شہید ناموس رسالت کے جانشین، قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا عبدالحق ثانی اور جرنیل جمعیت حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب، جنوبی پنجاب کے امیر مفتی محمد اسد درخواستی، مولانا حسین احمد شاد صاحب تشریف لا چکے ہیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے مچنا بھاگ والو، رب ذوالجلال نے تمہاری زبانوں میں جتنی طاقت رکھی ہے اتنی طاقت سے اللہ کے نام کو بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا عبدالحق ثانی، قائد جمعیت مولانا عبدالحق ثانی، قائد جمعیت مولانا عبدالحق ثانی. نعرہ تکبیر. شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق، شہید ختم نبوت مولانا سمیع الحق، شہید ملت اسلامیہ مولانا حامد الحق حقانی، شہید ملت اسلامیہ مولانا عبدالحق حقانی، شہید حقانیہ مولانا حامد الحق حقانی، شہید حقانیہ مولانا حامد الحق حقانی، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ قائد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت الحمدللہ آج ہماری اس تحصیل منشن آباد میں اپنی عظمت کے قدم رکھ چکی ہے، اور آپ حضرات ہماری ساری قیادت کی زیارت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ قیادت ملک پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور ہماری یہ جد و جہد صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جانوں کے خرچ پر چل رہی ہے، اور ہم کر رہے ہیں. ہم زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ نہیں، جانوں کو خرچ کر کے ہم نے اسلام کی جڑوں کے اندر جس طرح حضرات صحابہ اکرام نے اپنا خون دیا تھا، ہم بھی دین اسلام کی آبیاری کے لیے جمعیت علماء اسلام قافلہ شیخ الہند جو پہلے دن سے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے، آج جمعیت علماء اسلام اپنے اسی مشن پر، اسی کاز پر، اسی طرز پر، اسی نہج پر کام کر رہی ہے جو شیخ الہند سے چلا تھا، اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے. اسی سلسلہ یہ چلتا چلتا ہمارے شہر کے عظیم بزرگ ولی کامل امام الاولیاء حضرت مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں اسی نہج پر کھڑے تھے، اور آج اسی نہج کو لے کر ہم ان کے مشن اور کاز پر الحمدللہ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے مولانا عرفان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا
کہ آج ہندوستان اپنے بارڈر سے پاکستان کو للکار رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس کو للکار رہا ہے وہ اس کے لیے مرگ ثابت ہوگی، اس کے لیے موت ثابت ہوگی، کیونکہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹوکر سے صحرا و دریا، یہ غازی یہ اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پاکستان یہ ترنے والا نہیں ہے، اس کے لیے ایک عظیم داستان ہے قربانیوں کی۔ ہمارے اکابر نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، اور قربانیاں دے کر اس کا تحفظ اور دفاع کر رہے ہیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی، چاہے وہ 71 کی جنگ تھی، چاہے وہ کارگل کا معرکہ تھا، ہر دور میں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہر دور میں لوگوں نے اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیا ہے اور آج بھی دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستانی فوج نے بھی وہ آخر دم تک وہ ان کو دیکھتے رہے، صبر کا دامن تامے رکھا، لیکن تنگا مت بجنگا مت، فارسی میں کہتے جب بار بار تم چیڑو گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہی ملے گا۔ تو اس کا نتیجہ تھا کہ اس دن کے بعد انڈیا خاموش ہو گئی۔ اب بھی ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام سارے جو مذہبی ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے مذہبی جماعتوں سے، وہ ملک کے دفاع کے لیے یکجان اور دو قالب ہے یا نہیں؟ آپ انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے عظمت محمد مصطفیٰ، پاک فوج حضرت مولانا عرفان الحق حقانی، اسی لیے تو حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے لانگ مارچے کی دفاع پاکستان کے لیے، بلوچستان میں کیے، لاہور میں کیے، پشاور میں کیے، کہ اس ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں، ہم سارے اختلافات بلا بیٹھتے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا، مطاف میں مجھے ایک ہندوستانی مسلمان آ کر لپک کر مجھ سے گلے ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے ارے آپ کو تو جنت کا ٹکڑا ملا ہے۔ یہ ایک ہندوستانی مسلمان کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ ہندو بڑیا سے تباہ حال تھا، اس کو اپنے حالات پر وہ انتہائی متفکر تھا، تو مجھے یہ کہتے ہوئے لبکا کہ ارے آپ کو تو جنت کا ٹکڑا ملا ہے۔ تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے بھی۔ جمعیت علماء اسلام کا ماٹو اس وطن میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ منچن آباد یہ جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنمایان اور کارکنان کا مرکز ہے۔ ہم نے بچپن سے منچن آباد کے ساتھ وہ ایک دلی وابستگی، وہ اکابر سے اس کا نام سن کر بار بار وہ پیدا ہو گئی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ہمیں کھینچ کر ادھر لے آئی، اور دارالعلوم حقانیہ اور جمعیت علماء اسلام کا ایک بھرپور وفد، وہ حضرت مولانا شریف بھٹو رحمت اللہ علیہ جو یادگار اسلاف تھے، اور اسی طرح ہمارے موجودہ جمعیت علماء اسلام کی یہاں کی تحصیل کی جو جماعت ہے، مفتی غلام مجتبیٰ صاحب اور علامہ محمد رفیق صاحب، مولانا لال محمد بھٹو صاحب، مولانا محمد اعظم صاحب، مولانا محمد یونس حنفی صاحب، اور اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، اور قاری محمد زبیر ندیم صاحب، اور قاری عبید الرحمن صاحب، اور قاری انور صاحب، اور اسی طرح قاری، تو ان سب حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی کے
ایام میں انہوں نے اس وفد کا جو جمعیت علماء اسلام کے نظام اسلام کے حوالے سے ان کے اکابر کا جو مشن ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے ہم نے اکوڑا خٹک جیسے دور دراز علاقے سے 8 گھنٹے کا سفر کر کے صبح ہم نماز کے بعد نکلے ہیں اور 12 بجے بمشکل یہاں پہنچے ہیں. راستے میں بالکل نہیں رکے, صرف ایک جگہ ہم نے گاڑی میں پیٹرول ڈالا ہے, وہ بھی گاڑی سے نہیں اترے ہیں. تو یہ آپ کی محبتوں کا اثر ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ کو مولانا سمیع الحق کے زمانے سے بھی یہ تمنا تھی کہ وہ تشریف لائے, آپ کو مولانا حامد الحق شہید کے زمانے میں بھی یہی تمنا تھی. تو آج گویا کہ مولانا عبدالحق ثانی کی شکل میں مولانا حامد الحق آپ کے پاس آئے. تو بہرحال حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری ہے مرکزی, اور اسی طرح مولانا اسامہ سمیع صاحب جو حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں, اور ان کے دوسرے فرزند حضرت مولانا خزیمہ سمیع وہ بھی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں. اور ہمارے جمعیت علماء اسلام جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے قداور علماء اور شخصیات حضرت مولانا اسد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا قاری سعید صاحب اور حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب, ان سب حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم اس عہد کو پورا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. جمعیت علماء اسلام کا ماٹو کیا ہے؟ جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. جمعیت کا پیغام, جمعیت کا پیغام, خدا کی زمین پر خدا کا نظام. تو اسلام وہ واحد دین ہے جو اس وقت پورے عالم کے لیے نجات دہندہ دین ہے. پورا عالم اس کا امن تس نس ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ افراتفری, قتل و غارت گری اور ایک دوسرے پر ڈاکے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے, اور اس کے لیے اکابر نے جدوجہد کی. یہ ہمارے جو سن 73 کے آئین میں اسلامی دفعات ہے, اس کے لیے ہمارے دادا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے طویل وہ جدوجہد کی اسمبلی میں. اور اس کے پس پردہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید جیسا اس دور کا جوان خون تھا. یہ 73 کے آئین میں جو ختم نبوت کا مسئلہ چلا, تو اس میں بھی پس منظر میں جو 2 عظیم شخصیات مولانا مفتی محمود کے معاون تھے, اور قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف یہ مولانا سمیع الحق شہید نے لکھ کر دیا, یہ مولانا تقی عثمانی نے لکھ کر دیا. ناموس رسالت مولانا سمیع الحق زندہ باد, رسالت مولانا سمیع الحق زندہ باد. یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کر وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں مولانا سمیع الحق کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں نافذ ہوئی. یہ ایک تسلسل کا نام ہے. جمعیت علماء اسلام کی جو سرگزشت ہے, تاریخ ہے, تو کفری طاقتیں پاکستان کو ہضم نہیں کر رہی ہے. اس کو افراتفری میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. خزدار میں کیا ہوا بلوچستان میں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آرمی سکول کے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اس ملک کے امن سے کھیلنے والے ان کو فوری طور پر بے نقاب کیا جائے, چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہیں, چاہے اندرونی ملک وہ ان کے سہولتکار ہیں. کیونکہ چھوٹوں بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرنا, اسلام تو امن کا دائی ہے, اسلام سلامتی سے ہے, ایمان یہ امن سے ہے. حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ اس پر مستقل تقریر کرتے ہیں.
کہ اسلام سلامتی سے ہے اور ایمان امن سے ہے۔ تو بہرحال امن اور سلامتی کے لیے جتنی بھی جد و جہد ہوگی اس ملک میں، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس میں کردار ادا کیا، مولانا سمیع الحق شہید کے دور میں بھی، اور حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی، اور حضرت مولانا حامد الحق کے دور میں بھی، اور اب انشاءاللہ ان کے سیاسی جانشین اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور حضرت مولانا عبدالحق ثانی بھی اسی عزم کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پشتیبان ہو، ہم آگے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں جہاں آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور باقی حضرات انشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ نکتفی بقدر ھذا وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب۔ حضرت مولانا بشیر احمد شاد صاحب کے فرزند ارجمند بھی تشریف لائے، ان کا تذکرہ خیر میں نے نہیں کیا، وہ ہمارے بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے زمانے سے حضرت مولانا حسین احمد صاحب تو اشاد صاحب اور ان کے دو برادران کچھ عرصہ قبل دنیا سے رحلت کر کے وہ پردہ کر گئے۔ ہمارے ساتھ بڑا بھرپور تعلق ہے ان کے والد صاحب کا، ان کے بھائیوں کا جو رحلت کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ اور ارفع درجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ۔